کی نیوز کانفرنس جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس پہ خصوصی طور پر توجہ دی جائے گی۔ پھر جو سرمایہ کاری اور مصنوعی ذہانت جو ہے AI جو ہے، موسمیاتی لچک اور آبی حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹاسک فورسز جو ہوں گی ڈفرینٹ، وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور وہ سفارشات دیں گی۔ اس میں منسٹر صاحبان جو ہیں ان ڈپارٹمنٹس کے، وہ بھی اس کو لیڈ کریں گے، اور پھر اس میں چیف منسٹر اینڈ چیف سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ بھی ان کے پورے فنکشنز کو وہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایک چیز آج سندھ کابینہ نے کی ہے، جو ایک ایسی چیز جو کہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے، معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، وہ ہے ڈرگس کے ساتھ ساتھ گٹکا اور مین پوڑی۔ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے چیف منسٹر صاحب نے سختی سے ہدایت دی ہیں۔ صوبائی کابینہ نے سندھ کنٹرول آف نارکوٹکس سبسڈیز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دی ہے۔ اس میں گٹکا، ماوا اور مین پوڑی کی تیاری، فروخت، قبضے اور نقل و حمل کے خلاف مزید سخت قوانین بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور اس میں گٹکا ماوا کے خلاف کارروائی اب منشیات سے متعلق قانون کے تحت مزید مؤثر انداز میں کی جا سکے گی۔ پہلے اس کو نارملی پولیس دیکھتی تھی گٹکے ماوے کو، اور جو آپ کے منشیات ہیں جس میں جتنی بھی ڈرگز ہیں اس کو نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا، اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو ہی اب یہ پابند کیا گیا ہے کہ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا جو ترمیمی بل لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم اس کو گٹکے اور جو ہے ماوا وغیرہ مین پوڑی ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس میں سزائیں بڑھائی گئی ہیں، تجویز دی گئی ہے سزاؤں کی بڑھانے کی، اور اس میں اب ایک سندھ بھر میں ایک بہت سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا، اور جو بھی لوگ جس کے پوزیشن سے گٹکا اور ماوا، اس میں کوانٹٹیز دی گئی ہیں، اینڈ یوزرز کے لیے کوانٹٹی، بیچنے والوں کے لیے کوانٹٹی، تو جو بیچنے والوں کے لیے مقدار ہے اس میں سخت سزائیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس لعنت سے اپنی نوجوان نسل کو بچا سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ماؤتھ کینسر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے، ان کی فیملیز کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ان کے پیارے جو ہیں ان سے بچھڑ جاتے ہیں یا وہ بیچارے تکلیف میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے سندھ کابینہ نے اس کو سختی سے جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے قانون سازی کی منظوری دی ہے۔ جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ہے گندم کا۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بمپر کراپس آئی ہوئی تھیں سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، لیکن جو ہے اس میں گندم کی لوگوں نے ہولڈرز جو ہیں ذخیرہ اندوز لوگ، انہوں نے گندم کو جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے۔ تو حکومت نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاسکو سے 2,20,665 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ حکومت سندھ خریدے گی۔ 2,20,665 میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدے گی، پلس میں حکومت جو ہے 5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ اس بار امپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، تو سندھ گورنمنٹ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی امپورٹ کرے گی۔ پنجاب 1 ملین ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کر رہا ہے، KPK بھی 1 ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ سندھ حکومت 5 لاکھ ٹن جو ہے شروع میں گندم امپورٹ کرے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو مزید اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس سے اب جن لوگوں کے پاس بھی ہولڈرز کے پاس گندم موجود ہے وہ ان کو ابھی سخت پریشانی اس لیے ہوگی، ایک تو ان کے خلاف ایکشن بھی چل رہا ہے، ایکشن کے ذریعے جو گندم ان سے ریکور کی جائے گی وہ سرکاری ریٹس پہ آگے بیچی جائے گی، لیکن اب جنہوں نے ذخیرہ اندوزی صرف پیسہ کمانے کے لیے کی تھی ان کے لیے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اب جب گورنمنٹ پاسکو سے خرید رہی ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے گندم جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اس میں سندھ گورنمنٹ بھی اپنا آرڈر پلیس کر رہی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہولڈرز تھے ان کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ہولڈنگ کے نیت سے کی تھی تو ان کو یہ بھلے نقصان ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ زراعت کے شعبہ جو ہے، جو کسان ہے اور جو گروور ہے اس کو نقصان نہ ہو، لیکن یہ ہولڈرز نے جو ہے اپنی ایک مونوپلی بنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بڑی تشویشناک یہ بھی ہے کہ قانون میں سختی سے منع ہے کہ آپ گندم کو
کی ترسیل کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں روک سکتے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بارڈرز پہ جو ہے وہ گندم کی ترسیل کو روکا ہوا ہے۔ ہمیشہ سندھ جب بھی جتنی گندم پیداوار کرتا تھا ہمیشہ پنجاب سے خریدتا تھا گندم، لیکن پنجاب نے اس بار جو ہے وہ اپنے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے اپنے بارڈر سیل کیے ہیں، جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے جو ہے وہ RBUT اسپتال شکارپور کو ٹیچنگ ہاسپٹل میں قرار دینے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے چین کے صوبے ہنان میں منعقد ہونے والے ہنان انٹرنیشنل سسٹر سٹیز اکنامک اینڈ ٹریڈ فورم میں سرکاری وفد کی شرکت کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اس میں سندھ گورنمنٹ کے نمائندے شریک ہوں گے۔ سندھ سرکاری وفد جو ہے وہ ہنان اکنامک فورم 2026 میں تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کی فروغ کے لیے شرکت کرے گا۔ سپٹمبر میں ہونے جا رہا ہے۔ فورم میں سندھ میں چینی کاروباری اداروں کے درمیان گورنمنٹ ٹو بزنس G2B روابط مضبوط بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ اس میں جو ان کے ایگزیبیشنز ہوں گی تو اس میں سندھ حکومت کی طرف سے بھی نمائندے شریک ہوں گے، لیکن ہم یہاں سے بزنس کمیونٹی کے بھی ایک وفد کو لے کے جائیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کے جو بزنس کے روابط ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں، اور خصوصی طور پہ صوبہ سندھ میں جو ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اس میں بھی جو ہمارے انویسٹرس حضرات ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، ان کو بھی وہ اپورچونیٹیز ملیں جس سے وہ چائنا کے ساتھ مل کے کاروبار کر سکیں۔ سندھ کابینہ نے اس کے علاوہ اہم جو ہے وہ کنری میں مرچ منڈی منصوبے کی تکمیل کے لیے 22 ایکڑ اراضی جو ہے وہ منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے، کیونکہ کنری میں سب سے زیادہ جو ہے مرچوں کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ ایشیا کی سب سے بڑی مرچوں کی منڈی اور مارکیٹ جو ہے کنری سمجھا جاتا ہے، تو اس میں یہ خصوصی طور پہ یہ زمین جو ہے مخصوص کی جا رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے ڈملوٹی تا DHA 36 کلومیٹر واٹر پائپ لائن منصوبے کی نظر ثانی شدہ لاگت 14 ارب 23 کروڑ 70 لاکھ روپے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ یہ اس پہ سرکار خرچ کرے گی۔ یہ WT تا DHA واٹر پائپ لائن منصوبہ جو ہے یہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FW کو دیا جائے گا، جس میں جو اس کو مکمل کرے گا، اور یہ ایک G2G ہی ایگریمنٹ ہے، تو اس سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کے صارفین کو بھی پانی کی ترسیل جو ہے وہ مناسب طور پہ مل سکے گی۔ پھر سندھ کابینہ نے بھاری مال برادر جو ایک اور ہم بڑا ایک پروجیکٹ آج گورنمنٹ نے منظور کیا ہے اور اس کو ہم ایک سارٹ آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر بھر میں جو سب سے بڑے میں بڑا چیلنج ہے وہ ہے ہیوی ٹریفک کا، ٹرکس، ٹرالرز جو شہر میں آتے ہیں۔ اس کے لیے سندھ کابینہ نے آج ایک منظوری دی ہے کہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ناردرن بائی پاس پہ ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان کا سب سے ایک ماڈرن قسم کا ٹرک اسٹینڈ بنانے جا رہے ہیں جو منیمم 400 ایکڑ پہ مشتمل ہوگا۔ اس میں ٹرکس جتنے ہوں گے ان کی پارکنگ کی جگہ، پھر ان کے لیے جو ویئر ہاؤسز وہاں پہ بنائے جائیں گے، پھر وہاں پہ ان کے گیس اسٹیشنز، وہاں پہ موٹیلز، رہائش کی جگہ، جو بھی سہولیات ہوتی ہیں، بینکس جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، KPT اور کسٹمز، ان کی دفاتر اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اس پہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز بنانے جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اور اس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں منظوری دی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں ہم انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر جو اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو گورنمنٹ آف سندھ ان کو مکمل طور پہ سہولیات فراہم کرے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس سے کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر جو شہر کا خراب ہوتا ہے، جو ٹریفک پہ بہت بڑی ایک انٹینسٹی ہوتی ہے، جو حادثات کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں ایک نہایت ہی اہم جو ہے اس میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ سندھ کابینہ نے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کے لیے ڈفرینشیل الاؤنس 2026 کی منظوری دے دی ہے۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو جو ہے وہ ان کی بنیادی تنخواہ میں جو ہے 2% ڈفرینشیل الاؤنس ملے گا۔ ڈفرینشیل الاؤنس کی اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہوگا۔ سندھ کابینہ نے تمام صوبائی سرکاری ملازمین کے کنونشن الاؤنس میں 50% منظوری کا اضافہ کر دیا ہے۔
کنوینس الاؤنس کے لیے 50% منظوری کا اضافہ کر دیا گیا. گریڈ 1 سے 4 کے کنوینس الاؤنس میں 1785 سے بڑھا کر 2678 روپیز ماہانہ کر دیا گیا. گریڈ 5 سے 10 کے کنوینس الاؤنس میں 1932 سے بڑھا کر 2898 روپے مقرر کیا گیا. گریڈ 11 سے 15 کنوینس الاؤنس 2856 سے بڑھا کر 4284 روپے ماہانہ کر دیا گیا. گریڈ 16 سے اس کے اوپر ملازمین کے کنوینس الاؤنس 5000 سے بڑھا کر 7500 روپے ماہانہ کر دیا گیا. خصوصی افراد کے لیے اسپیشل کنوینس الاؤنس 6000 سے بڑھا کر 10000 روپے ماہانہ کر دیا گیا ہے. سندھ کابینہ کے منظور کردہ تمام الاؤنسز 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ ابھی آج چیف منسٹر صاحب نے یہ بھی سب کو ہدایتیں کر دی ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک سیپریٹ میٹنگ بھی کریں گے. جو مانسون پہ کی جو صورتحال ہے اور اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے اور جو ملک میں بارشوں کی صورتحال ہے اس پہ تمام محکموں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس میں الرٹ ہو جائیں اور تمام محکمے جو ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو ہمارے کاؤنسلز ہیں ان سب کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں حالیہ بارشوں سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے بارشوں سے 20 افراد جو ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے گئے. پنجاب میں بارشوں سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. 17 افراد جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ بارشوں سے ان کے جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں. آج ڈان اخبار میں پورا اس کی رپورٹ چھپی ہوئی ہے. مجھے تھوڑی حیرت یہ ضرور ہے کہ ہماری نیشنل میڈیا نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری میڈیا کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بارشوں کی جو تباہی نہ دکھائیں وہاں کی حکومتوں کی جانب سے. لیکن جب میں ایک چیز تھوڑی مطلب یہ افسردہ واقعہ, میں کسی گورنمنٹ کو اس پہ رسپانسبل نہیں ٹھہراؤں گا کہ گورنمنٹ کی بیٹھ کے ہم بیشنگ کریں یا ان پہ ہم تنقید کریں کہ جی بارشوں سے اتنا نقصان ہو گیا. اس وقت پنجاب جو ہے اس کے جو دیہی علاقے ہیں پنجاب کے وہ ڈوبے ہوئے ہیں. پنجاب کے شہری علاقے اس وقت بہت برے حالات کا شکار ہیں لیکن وہ بالکل میڈیا پہ ایک خاموشی ہے. چلیں اچھی میڈیا مینجمنٹ ہے لیکن مجھے جب پھر تھوڑا بہت افسوس یہ ہوگا کہ جب یہی بارشیں جب سندھ کا رخ اختیار کریں گی تو اسپیشل ٹرانسمیشن بڑے بڑے چینلوں پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو میں یہ ان بڑے بڑے چینلز سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب اگر وہاں پہ بھی اس طرح کے ڈیزاسٹر ہیں جس طریقے سے وہاں پہ ان کو پورٹری کیا جاتا ہے تو جب پھر سندھ میں ڈیزاسٹر خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو وہی پالیسی کی جائے. یہ نہ کیا جائے کہ جی کہ ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس صوبائی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر ٹرانسمیشن ہو رہی ہوں اور وہاں پہ کس مصلحت کے طور پر جو ہے وہ وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ بارشوں کی تباہی سے اور وہاں کے بارشوں کی تباہی سے جو ہے آپ جو ہے وہ جو ہے ان کو بالکل دکھائی نہیں رہے یا کسی لالچ میں یا کسی پریشر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں بالکل ایک یکساں پالیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ اگر 1 گھنٹے پانی کھڑا ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ گھنٹوں ٹرانسمیشنیں کرنی ہے اور وہاں پہ اس وقت جو صورتحال لوگ پریشان ہیں. سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ ساری لائیو لوگ دکھا رہے ہیں, اس کو بالکل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ پالیسی جو ہے خصوصی طور پر وہ چینلز جن کی ایفیلیشن کچھ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, میں ان کو بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی یکساں پالیسی کو جو ہے وہ عمل کیا جائے. دوسری, اس وقت ملک میں انتخابات چل رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابات ختم ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی اکثریت ملی اور پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت بنائی. کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں اور کشمیر کی الیکشن پہ میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طریقے سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں کے وفاقی وزراء جو ہے اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ان کے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اعلان کریں گے جی کل سے جو ہے بسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی, پنجاب گورنمنٹ کی بسز کشمیر میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھی بات ہے آپ کہیں پہ کوئی سہولت دیں, لیکن جب آپ الیکشن نہیں دے تب آپ اس طرح کے اعلانات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اعلانات الیکشن کے وقت میں ہونا, کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ تو کشمیر میں جو لوگ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی سوال نشان ہے. پھر میں کہوں گا کہ اس وقت
جو حکومت وہاں پہ موجود ہے وہ کشمیر کی عوام کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے انصاف دلائیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ حق دلوائیں گے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں لوگوں کے ووٹوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, اور وہ جو اپنے صوبوں میں وہ لوگوں کو حق نہیں دے رہے, یہ دوسرے صوبوں کشمیر میں جا کے وہ اس طرح کے لوگوں کو دعوے کر رہے ہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں پی ایم ایل این, تو پی ایم ایل این اپوزیشن میں نعرہ لگاتی ہے ووٹ کو عزت دو, اور جب حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں جو ہے وہ نعرے بھی بھول جاتے ہیں اور ان کی ترجیحات بھی بھول جاتے ہیں. وہ لوگ وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر لوگوں کو اور ہمارے پاکستان کے لیے جس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کی بالکل باتیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. تو جس طریقے سے دھاندلی زدہ طریقے سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر میں دھاندلی کر سکیں گے, تو ان کو کشمیر میں دھاندلی کرنے کی اجازت مسلم لیگ نواز کو نہیں دی جا سکتی, اور کسی خواب و خیال میں نہ رہیں. گلگت کے الیکشن ہوئے تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ حکمران پارٹی کو شکست ہوئی. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طریقے سے گلگت میں کیمپین کی, تو آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت کو وہاں شکست ہوئی, جو کہ ایک تاریخی مثال تھا. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھ لیں, اور مسلم لیگ نواز کے جو جلسے دیکھ لیں. مسلم لیگ نواز کے جلسے جو ہے وہ کارنر میٹنگ لگ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہے وہاں پہ لگ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پبلک کا بہت بڑا جوش اور بہت بڑا جم غفیر عوام کا ہے. اور پھر موازنہ اگر کرنا ہے تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا موازنہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس پاکستان کو سب کچھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو آئین پاکستان دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کو پاسپورٹ, شناختی کارڈ, تمام حقوق جو کہ عوام کو ملنے چاہیے وہ عوام کو دیے ہیں. اور بیشتر جو کارنامے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی بنی کشمیر کاز پہ تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہیں وہ جب اقتدار ہوتا ہے تو وہ جے کر رہے ہوتے ہیں, جب اقتدار نہیں ہوتا تو معاہدے کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پھانسیاں جو ہے وہ انہوں نے چوم کے انہوں نے لی ہیں, ان کے عدالتی قتل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے جان کے نذرانے جمہوریت کے لیے دیے ہیں. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے ہر مشکل وقت میں جو ہے معاہدے کر کے ملک سے باہر گئے ہیں, اور وہ معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے اپنے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے. معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے یہاں کے